بڑا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانس سے چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یا آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بندی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آتے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتا بدبخت میں ہی ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں ہوا۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی تہجد کی اذان ہوگی، اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، نام عبد الرحمن بن شران ہے، چادر یہاں کندھے پہ ڈالی، اتنی بڑی داڑھی، آنکھیں اس کی نیلی، لمبا اس کا قد ہے، نشانی اس کی یہ ہے، جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، استلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ حرم کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبیک، واپس لوٹ جا، تیرا میرے دربار میں آنا قبول کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آواز لگی لبیک لا لبیک، یہ کیا ہوا؟ وہ آیا اور اس نے آ کے استلام کیا لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میاں اس آواز کو سنا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا تم تو آج سن رہے ہو، اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو 8 سال گزر گئے۔ 8 سال گزر گئے، اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہوگا، اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی، فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور مرغا تمہارے شیرا کوٹ میں ہوگا، یہ مرغا بانگ دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ بھلا کرے محققین کا، یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سنا اس آواز کو کہ 8 سال ہو گئے، اتنا پیار ہے بندے سے، لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، کہہ رہا جا ابا یہاں سے، 8 سال سے۔ مالک بن دینار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے، کہہ رہا جا
مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کہا کب تک؟ کہا جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ کہنے لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی؟ جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مالک تجھے کیا بتاؤں، میرے سے غلطی کیا ہوئی؟ میں وہ بدبخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار بھاگ گئے، دوڑ لگا دی۔ مالک کہاں جا رہا ہے؟ کہا تیرے سے دور بھاگ رہا ہوں، خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہیں میں بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ فجر کی نماز ہوئی، وہ روتا ہو باہر نکلا، مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ظالم کبھی معافی نہیں مانگی، کہا بڑی مرتبہ کوشش کی، ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا۔ کہا تیری ماں؟ کہا وہ بھی ہر سال آتی ہے، میں بھی ہر سال آتا ہوں، اس پہ رحمت برستی ہے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ کہاں ہے؟ تو ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی، آدھا دوپٹہ سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا، ایک آنکھ کھلی ہوگی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، وہی میری ماں۔ نشانی یہ آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ مالک بن دینار چلے گئے، ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا، بہت پیاری کسی بوڑھی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عبد الرحمن بن شران کی اماں، ہائے ٹھنڈا ہو کا بھرا۔ کہنے لگی اس کا نام کیوں لے دیا؟ کہا کیوں؟ کہ جب اس کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق؟ کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے اندر آ جا، میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے منہ پر اولاد نے تماچے مارے، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے منہ سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے۔ اس نے تم اوپر تماچا مارا، تم کبھی روٹی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو، کبھی دوائی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو۔ اماں کہتی پترا ڈاکٹر دے لے جا، سردی کی راتیں کھاس کھاس کے میرا پیشاب نکل جاتا ہے۔ کہتا اماں بچے سنبھالوں یا تجھے سنبھالوں؟ یہ بھی تیری ماں باپ کے منہ پر تماچا ہے۔ بیوی آ کے سناتی ہے یا میں نو رکھ یا اپنی ماں نو رکھے، اللہ اکبر، ماں کو گھورتا ہے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، تو چلی گئی کر کون سنبھالے گا؟ تو اس کتی نو پوکڑ دیا کر، 4 دن پوکنا ہے، پھر تو نے گھر میں راج کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد گھر قبرستان سے زیادہ بیوے رہن ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا آج گھر میں جانا، مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا، باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، دنیا کی ساری دولتیں ملے گی، تمہیں ماں باپ کی شفقت والا سایہ کہیں نہیں ملے گا۔ گھر میں چلے جاؤ، بیوی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی صابن صرف کی دی تھی، لایا کہ نہیں؟ بیٹی کہے گی میں نے فلاں چیز کی ڈیمانڈ کی تھی، لایا کہ نہیں؟ ایک واحد ماں جو جس کے منہ میں دانت نہیں، ہونٹ ہلا ہلا کے تسبیح پڑھ رہی ہے، تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا، یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا۔ او میرے بچے مجھے بتا، صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ جاؤ جاؤ جا کے دیکھو، ایسی مونچھوں کا کیا فائدہ، ایسے کاٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ، تیری جنت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ جاؤ شیرا کوٹ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی بوڑھی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترا دا ورتاؤ کس طرح ہے؟ اللہ کی قسم اگر ماں ٹھنڈا ہو کا برد ہے تو سمجھ لو عرشوں والا رب ناراض ہے۔
اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا، ذمہ داری سے بات کرو، فتویٰ نہ لگانا۔ میں جھوٹ بولوں جہنم میں جاؤں گا، آپ جھوٹ بولو جہنم میں جاؤ گے، پیر فقیر جھوٹ بولے جہنم میں جائے گی۔ ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جنت میں چلی جائے گی۔ پتہ ہے اولاد تانے مار مار کے مار دیتی ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں دا کی حال ہے، کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا جھوٹ، میرے بچے اس وقت برکی اندر نہیں اتار دے جب تک میرا پیٹ نہ بھر دے۔ اس کو دیکھ کے دوسری ماں کہتی ہے ارے تو نے اندر تو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے منہ میں اتارتا ہے۔ یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے۔ دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہی ہے۔ کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ امام مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمن کا، دیکھ معافی مانگ لے، اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کر۔ اماں کا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں، میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی تیرا کلیجہ تڑپ کے باہر نکل آتا۔ اس نے لبیک کہا، آواز لا لبیک کی آئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی مالک اتنا بے شرم ہے، مان ہے تب تجھے بھیجا، اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا۔ مالک بن دینار نے ماں کھینچی، ماں کے سامنے پھینک دیا۔ ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں معاف کر دے۔ ادھر ماں نے معاف کرنے کا، بیٹے نے معافی مانگی، یوں کر کے ماں نے بائیں پلا دی۔ کہنے لگی پہلے آ جاتا، 7 سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشق کی آگ جل رہی ہے، ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پہنچاتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جہنم کی آگ میرے سینے کی ٹھنڈ سے ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب اتنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے آنکھ میں درد ہو گیا۔ کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں، آنکھ میں درد آنکھ میں درد، کیا بات ہے؟ یوں کر کے کپڑا ہٹایا، آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا۔ کہنے لگی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اب تو معاف کر دے۔ ماں کی عادت ہوتی ہے بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے، میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے، یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے۔ مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا، عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا، سر سے ہاتھ پھیرا، کندھے پر بازو پر آئی، ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا۔ چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی، ہاتھ بازو سلامت ہے، اور بچے بازو کہاں چلا گیا؟ رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا، بازو کاٹ دیا تھا کہ جو ہاتھ تماچا بن کے ماں کے منہ پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا؟ سینے سے لگایا، اللہ اکبر، ماں رو رہی ہے، ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے، بچہ معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا، ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا، اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا، اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔